بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکومت کا ایک اور جھوٹ عیاں ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہیں۔ نہ ہم نے 21 ارب روپے کے لیے کوئی پلاننگ کی اور نہ ہم نے اپنے بجٹ کے اندر اس کا کوئی حصہ مختص کیا، لیکن اب اگر ہم 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں گے تو ہمارا بجٹ پوری طرح سے متاثر ہو جائے گا اور اس کو پھر ہم دوبارہ کھڑا نہیں کر سکیں گے، اور اس کی ذمہ دار پھر عدالتیں ہوں گی یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو الیکشن کو بار بار کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے عوام میں بھی تو جانا ہے، عوام میں جانے کے لیے خزانے کے منہ بھی کھولے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیے جا رہے۔ خزانے کے منہ کیسے کھولے جا رہے ہیں؟ رات کو انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کو جاری صرف اس لیے کیا گیا تاکہ عوام کے اندر خود کی تعریفیں کروائی جائیں، تاکہ ہمیں عوام کہے کہ اس نے ہماری حکومت نے بڑی خدمت کی ہے، واہ واہ کر دی ہے، اب ہم نیکسٹ ووٹ بھی اسی کو دیں گے۔ اپنی تعریفیں کروانے کے لیے خود ہی اپنے پاؤں پہ اوپر کلہاڑی مار لی۔ اب وہ تعریفیں ہے کیا؟ بینظیر انکم سپورٹ، ایک سال کے دوران حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو 250 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا ہے۔ مطلب کہ 250 ارب روپے تو پہلے ہی دے رہے تھے، لیکن اس کو مزید 150 ارب روپے بڑھا دیا گیا، 400 ارب روپیہ کر دیا گیا۔ یہ 400 ارب روپیہ دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے موجود ہیں۔ ہم بینظیر انکم سپورٹ کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، نہ کوئی پاکستانی اس کے خلاف ہے، لیکن اگر 250 ارب روپیہ مزید پہلے جا رہا تھا اور 150 مزید بڑھا دیا گیا تو خزانے کے اندر پیسے موجود تھے تو بڑھایا گیا نا۔ اگر خزانے کے اندر پیسے ہی نہ ہوتے تو پھر نہ بڑھایا جاتا، لیکن اگر خزانے کے اندر 400 ارب روپیہ دینے کے لیے پیسے موجود ہیں تو پھر خزانے کے اندر 21 روپے، جو معمولی سی رقم ہے، 21 ارب روپے ڈالر، 21 ارب روپے دینے کے لیے کیوں رقم موجود نہیں ہے؟ یہاں پر مزید اسی ڈیٹیل کو بتایا گیا بینظیر کے حوالے سے کہ سیلاب سے جو متاثرہ 28 لاکھ خاندانوں میں 70 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ یہاں پر 70 ارب روپے سیلاب متاثرین میں تقسیم کر دیے گئے، لیکن 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد 25,000 روپے فی خاندان، مزید یہ کہ 81 لاکھ خاندانوں کو فیول سبسڈی دی گئی۔ 81 لاکھ خاندانوں کو، وہ جو کہتے تھے 2,000 روپیہ مہینہ، وہ 2,000 روپے مہینہ 81 لاکھ خاندانوں کو دیا گیا، جو کہ 16.7 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن بھی نیچے دی ہے کہ فلانے کو کتنے دیے، فلانے کو کتنے دیے، یہ اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن یہ سارے روپے بانٹ دیے گئے یا بانٹنے ہیں۔ انہوں نے ایک سال کی رپورٹ پیش کی ہے، یہ جو رپورٹ سامنے موجود ہے یہ تو بانٹ دیے گئے ہیں، یہاں پر اربوں روپے بانٹ دیے گئے ہیں، اور اربوں روپے بانٹنے کے لیے مزید 150 ارب روپیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تو پیسے موجود ہیں، یہاں پر حکومت اب کیا جسٹیفیکیشن دے گی عدالت کے سامنے؟ کیونکہ عدالت نے بھی 14 اپریل کو بلا لیا ہے، جو خزانے کے لوگ ہیں ان کو بھی بلا لیا اور الیکشن کمیشن کے ایک بندے کو بھی بلا لیا، اور اس کے علاوہ گورنر بینک کے کو بھی بلا لیا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے، اس کے گورنر کو بھی بلا لیا گیا کہ آپ بھی آئیں، ہمیں خزانے کی صورتحال بتائیں، کیونکہ یہ پیسہ ان کے باپ کا تو ہے نہیں، یہ پیسہ تو پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تو یہ کیوں اتنے کنجوسی کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ جی ہم اپنی مرضی سے ادھر چاہے ہم 400 ارب دے لیں، لیکن ادھر ہم نے 21 ارب نہیں دینا۔ تو اس طرح کے جو مذاق ہو رہے ہیں وہ آئین کے اندر بالکل بھی گنجائش ان کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو پیسے تو دینے پڑیں گے، اور پیسے بھی ان کے اپنے نہیں ہیں، وہ حکومت کے پیسے نہیں ہیں، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں، جو انہوں نے جس کے اوپر یہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی مرضی سے 400 ارب روپیہ ادھر دے دیا، 250 ارب روپیہ ادھر دے دیا، لیکن 21 ارب روپے جس کے اندر ان کو اپنی ہار دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔